السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ اضافی سوالات کی مشق کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی ایک سبق کا اضافی سوال جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 کو کور کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس سبق کا اضافی سوالات یعنی سبق نمبر 3 ساخت اور طبعی ساخت اور آبی نظام، یہ سبق ہے۔ اضافی سوالات اس کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال اسکول نہ کھلنے کے سبب بہت ساری مشکلات کا سامنا طلبہ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی یہ کوششیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ طلبہ کو آسانیاں فراہم ہوں، اس لیے ویڈیو کی شکل میں کچھ اضافی سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اضافی سوالات میں نے کچھ خانہ پوری کی شکل میں دیے ہیں، لیکن یہ سوالات صحیح غلط کی شکل میں، جوڑیوں کی شکل میں، یا اسی طرح متفرع جز کی شکل میں، ایک جملے کے سوال کی شکل میں بدل کر کے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹس ہیں، آپ ان کو توجہ سے غور فرمائیے اور اپنے نوٹ بک میں لکھیے اور مشق کیجیے۔ آئیے چند سوالات حل کرتے ہیں سبق نمبر 3 کے۔ یہاں ریڈ کلر سے جو لفظ دیا گیا وہ خانہ پوری کا ہے، معلومات فراہم کی گئی ہے۔ ہمالیہ کا انتہائی جنوبی سرا، ہمالیہ بلندی کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کا انتہائی جنوبی سرا جو سب سے کم بلند ہے اس کو شیوالک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمالیہ اصغر ہے، ہمالیہ اکبر ہے۔ تو اس طرح سے بلندی کے اعتبار سے سب سے نچلا اور سب سے جنوبی سرا جو کم بلندی والا ہے شیوالک کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال، بھارت میں مغربی گھاٹ کے دریاؤں کی لمبائی کم مگر رفتار زیادہ ہے، یعنی مغربی گھاٹ کے جو دریا ہیں وہ چھوٹے ہیں، موسمی دریا ہیں، مگر ان کی رفتار بہت تیز ہے۔ کم دریا ہیں جو بہتے ہیں بحر عرب میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ مشرقی گھاٹ کی طرف بہنے والے دریاؤں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ دریا تیز رفتار اور چھوٹے ہیں۔ بھارت اور برازیل کا زیادہ تر حصہ بلند زمین یعنی سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے بھارت کی طبعی ساخت اور برازیل کی طبعی ساخت میں اگر ہم دیکھیں تو سطح مرتفع کا حصہ زیادہ بھارت میں بھی ہے اور برازیل میں بھی، اور دونوں ممالک میں قدیم سطح مرتفعیں ہیں۔ بھارت میں جزیرہ نما بھارت حصہ سطح مرتفعی ہے اور برازیل کی بلند زمین و سطح مرتفعی ہے، تو دونوں ممالک کے سطح مرتفع کا حصہ زیادہ ہے۔ دریا امیزن کی وادی گھنے جنگلات سے گھری ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استوائی علاقہ ہے جہاں پر سورج کی شعاعیں تیز پڑتی ہیں، حرارت زیادہ اور بارش ہونے کے سبب یہ گھنا جنگلاتی علاقہ ہے، دشوار گزار علاقہ ہے جس میں پار کرنا مشکل۔ اگلا سوال دیکھیے، امیزن دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کے دہانے پر ڈیلٹا نہیں ہے۔ جی، یہ مشق میں بھی سوال دیا گیا ہے کہ اس کے دہانے پر ڈیلٹا نہیں ہے، یعنی یہ دریا کافی تیز رفتاری سے بہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دریا امیزن کی ویلوسٹی سب سے زیادہ ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں 2 لاکھ مکعب میٹر پانی بہاتا ہے تقریباً، اس لیے اس پر ڈیلٹا نہیں ہے بلکہ ساحلی جزیرے پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، بحر عرب کے جزائر مونگو اور بحر بنگال کے جزائر آتش فشاں سے بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، مونگو کے جزائر بحر عرب میں لکشدیپ کے جزائر ہیں، آتش فشانی جزائر پائے جاتے ہیں انڈمان نکوبار بحر بنگال میں۔ اگلا سوال دیکھیں، اراولی پہاڑ کے مشرق میں میواڑ کی سطح مرتفع ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہاں مشق میں مالوا کی سطح مرتفع دی گئی ہے، لیکن مالوا کی سطح مرتفع اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو مالوا کی سطح مرتفع اور مشرق میں ہے، جبکہ اراولی کی پہاڑی سے لگا ہوا مشرقی حصے میں میواڑ کی سطح مرتفع ہے۔ اسی طرح برازیل، یہ 3 دریاؤں کا نام ہے جاروکا، زنگوا اور اراگوے۔ دریا برازیل میں شمالی سمت میں بہتے ہیں، شمالی سمت میں بہنے والے یہ 3 دریا۔ مشق کا سوال ہے جاروکا، زنگوا اور اراگوے۔ یاد رکھیے چیپٹر نمبر 3 کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو اس نقشے میں یہ دریا آپ کو ملے گا۔
आबी निज़ाम वाला नक्शा। सवाल नंबर 9 है मगरबी घाट और मशरक़ी घाट नीलगिरी पहाड़ों पर मिलते हैं, यानी जनूबी भारत में जो मगरबी घाट और मशरक़ी घाट का मिलान का पॉइंट है, मगरबी घाट है, मशरक़ी घाट है, तो इस हिस्से पर इसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी के पास मगरबी और मशरक़ी घाट दोनों मिलते हैं। राजस्थान के मैदान को थर या मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, थर या मरुस्थल जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो थर या मरुस्थल है। ये हिस्सा यानी राजस्थान के मैदानी इलाके को, चूँकि ये सहराई इलाका है, इसको हिंदी मराठी में मरुस्थल कहते हैं। तो थार का रेगिस्तानी इलाका काफ़ी मशहूर है, तो इसको थर या मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी मगरबी बंगाल में दरियाए गंगा के दहाने पर जो डेल्टाई इलाका है वो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा डेल्टा है। यहीं पर रॉयल टाइगर्स बंगाल के बहुत मशहूर है, इन जंगलात में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 12 है दरियाए गंगा गंगोत्री और जमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ग्लेशियर यानी बर्फ़ानी दरिया, यानी गंगोत्री दरियाए गंगा का और जमुनोत्री दरियाए जमुना का मंबा है। मंबा कहते हैं जहाँ से दरिया जारी होता है, ओरिजिन ऑफ द रिवर मंबा कहलाता है। सवाल नंबर 13 आबी निज़ाम के इलाके के लिहाज से गोदावरी दरिया गंगा के बाद दूसरा मुकाम रखता है, इसे जुनूब का गंगा कहते हैं। यानी दरिया गोदावरी जनूबी भारत में, ये उसके आबी निज़ाम के एतबार से अगर देखें तो दरिया गंगा का आबी निज़ाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बाद गोदावरी का आबी निज़ाम काफ़ी बड़ा है गंगा के बाद, इसीलिए गोदावरी के जुनूब की गंगा के नाम से भी जानते हैं। कई सवालात इसके अंदर पोशीदा हैं। अगला सवाल देखिए, दरिया लोनी अरावली से निकल करके बहर अरब में मिलता है। दरिया लोनी ये इसका मंबा जो है अरावली का पहाड़ी सिलसिला है और वहाँ बहर अरब में मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों से मुकम्मल खुश्क हो जाता है। ये राजस्थान के सहराई इलाके में गुम हो जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन बारिश के दिनों में ये पानी इसका बहता है जो कि बहर अरब में शामिल होता है। 15 दरिया सोन गंगा की शाख है जो अमरकंटक से निकलता है। कहने का मतलब दरिया गंगा तो हिमालय से निकलता है, लेकिन उसका मोमिन दरिया यानी शाख ये अमरकंटक की पहाड़ी यानी सतह मुर्तफ़ाई इलाके से जुनूब से निकलता है। यानी इसका ये मोमिन दरिया शाख सोन है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, जबकि गंगा हिमालय से निकलता है, शुमाल से बहता हुआ जुनूब की तरफ आता है। ब्राज़ील में पराना और पराग्वे दरिया के मैदान जुनूब मगरिब में है। ब्राज़ील में दरिया पराना और पराग्वे ब्राज़ील के जुनूब मगरबी हिस्से में साहिली मैदान है। अमेज़न के अलावा ये जुनूब मगरबी में ये पराना और पराग्वे का मैदानी इलाका है। अजीज़ तलबा, ये तो कुछ सवालात थे। इसके अलावा और कुछ सवालात हैं। इसको गलत जोड़ी की पहचान कीजिए, ये हिदायत है इसकी कि जोड़ी जो है गलत जोड़ी है उसकी पहचान करना है। 3 जोड़ियाँ इसमें सही दी गई हैं, 1 जोड़ी गलत है। यहाँ दरिया और मोमिन दरियाओं या दरिया की शाख का नाम दिया गया है। ये देखिए, पराग्वे, पराना, गंगा, जमुना, अमेज़न, यूरोग्वे और सिंध सतलज। तो इसमें दरिया अमेज़न का मोमिन दरिया यूरोग्वे नहीं है, यह गलत है। बाकी तमाम तीनों जोड़ियाँ सही हैं। तो ये गलत जोड़ी पहचानना था, इसको मैंने रेड पेन से लिखा है, रेड कलर का इस्तेमाल किया है। ये जोड़ी गलत है आपकी, अमेज़न और यूरोग्वे। अगला सवाल देखिए, भारत शुमाल से जुनूब कुदरती साख, भारत की कुदरती साख शुमाल से जुनूब। अब इस तरह के सवालात जो है पूछे जा सकते हैं, शुमाल से जुनूब, जुनूब से शुमाल या मगरिब से मशरिक, मशरिक से मगरिब। ये जो नक्शा है आपके पास सामने, इस नक्शे को अगर आप देखें और इसमें कुछ सवालात सतह मुर्तफ़ा के ताल्लुक़ से पूछे जाते हैं, शुमाल से जुनूब या जुनूब से शुमाल की तरफ या मगरिब से मशरिक या मशरिक से मगरिब की तरफ आप तरतीब में लगाना है। तो ये नक्शा पढ़ना ज़रूरी है। भारत और ब्राज़ील दोनों का इस तरह के नक्शे दिए गए हैं तबई साख्त के। लेकिन इस सवाल के हवाले से अगर मैं देखूं तो ये सवाल है, मैंने डायरेक्ट यहाँ जवाब लिखा है शुमाल से जुनूब की तरह तरतीब। अगर इसको सवाल को रैंडमली दिया जाएगा,
سب سے شمال میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمالیہ کا علاقہ ہے جو ریڈ کلر سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، پہاڑی علاقہ۔ اس کے بعد شمال کا میدانی علاقہ اس کے جنوب میں ہے، اس کے جنوب میں ستپوڑا، پھر وندھیا کا پہاڑی علاقہ ہے، اور دکن کی سطح مرتفعی علاقہ سب سے نیچے۔ اس نقشے میں دیکھیں گے ترتیب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو اس طرح کے سوالات کے لیے اس طرح کی ترتیب ہے نقشے کے اندر۔ بھارت اور برازیل دونوں کی طبعی ساخت والے نقشے میں کئی سوال سطح مرتفع کے تعلق سے، پہاڑیوں کے تعلق سے، میدانی علاقوں کے تعلق سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ کس سمت متعین کر دی جائے گی، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، آپ اس کو ترتیب دیجئے، رینڈملی نام دیا رہے گا، اس کی مشق آپ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوال دیا ہے، برازیل شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف طبعی ساخت، شمال مغرب سے جنوب مغرب سے، یعنی شمال مغرب سے جنوب مشرق، اس طرح طبعی ساخت دی گئی ہے اس سمت میں۔ تو اس میں دیکھیے گیانا کی بلند زمین سب سے اوپر ہے، اس نقشے میں دیکھیے گیانا کی بلند زمین ہے۔ اس کے بعد امیزن کا میدانی علاقہ ہے، یہ دریا امیزن کا، اس کے جنوب ہے، شمال سے جنوب پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح سے برازیل کی بلند زمین ہے اور عظیم ڈھلان ہے، برازیل کی بلند زمینی علاقہ یہ ہے، دیکھیے بلند زمینی علاقہ، یہ عظیم ڈھلان یا عمودی چٹان۔ اس طرح سے یہ ترتیب ہے شمال سے جنوب، شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف، یہ ترتیب ہے۔ لکھنے میں جنوب مغرب آیا ہے لیکن جنوب مشرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ترتیب کے سوال کچھ پوچھے جا سکتے ہیں عزیز طلبہ۔ امید ہے کہ اس طرح کے سوالات آپ مشق کے لیے حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔